بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی درس قرآن سلسلہ نمبر 25 صرفی تحقیق نحوی ترکیب، اور اس میں آج انشاءاللہ تعالی کچھ باب استفعال کے خاصے کی بات کریں گے اور صرف صغیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہفت اقسام کے حوالے سے یہ مثال ہے، یہ اجوف ہے، محموز ہے، ناقص ہے پر گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو صرفی نحوی ذوق رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالی نے کچھ ہدایت دی اور اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت اور افسوس، حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کیا انہوں نے، اور وہ مومن بھی داخل ہیں جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا کی گئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ آئیے اب ترکیب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، اب دیکھیں ہمارا قاعدہ یاد رکھیں، پہلا اسم نکرہ ہو، نکرہ کسے بولتے ہیں؟ غیر معین کو۔ دوسرا اسم معرفہ ہو، ضمائر جتنی ہوتی ہیں یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام آپ نے پڑھی ہیں، اس میں ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسماء موصولہ، مورب النام، مورب الاضافت، مورب الندا۔ تو معرفہ کی یعنی نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو جائے تو نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، جیسے غلامو یہ نکرہ ہے، زیدن یہ معرفہ ہے، غلام زیدن زید کا غلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں مثلو یہ ہے نکرہ، آگے ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، اصل میں ہا ضمیر ہے اور میم علامت ہے جمع مذکر کی۔ ٹھیک ہے، تو ضمائر جو ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں۔ اب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوئی، نکرہ بھی معرفہ بن گیا، مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی۔ اب اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت بات پیدا ہوگی، کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، زید قائم۔ تو اسے بنائیں گے مبتدا، مکمل بن گیا مبتدا۔ اب ہم اس کی خبر چاہیے۔ خبر کے بارے میں دیکھیں، پہلا اب یہ معرفہ بن گیا، معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو جار مجرور کو کسی کا کے متعلق کر کے اس کی خبر بناتے ہیں۔ اب کاف ضمیر، یہ کاف ہے، یہ حرف جارہ ہے اور اسے حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں، جار اور مثل۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے ہم مضاف بنائیں گے کیونکہ آگے الذی اس میں موصولہ ہے، معرفہ ہے۔ یہی والا قاعدہ یاد رکھیں، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، نکرہ ہو اس کے بعد معرفہ آ جائے، پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ۔ مثل یہ نکرہ ہے، الذی معرفہ، تو پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ، تو اسے ہم پہلے مضاف بنائیں گے، یہ مضاف الیہ۔ اب اس میں موصول ہے، اس کا ہمیں صلہ چاہیے۔ صلہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ کی اقسام ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہوتی ہے صلے میں جو موصول کے مطابق ہوتی ہے۔ جی الذی اس میں موصول معرفہ،
جی ٹھیک ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون۔ استوقد فعل ماضی ہے، استوقد فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، جوازن پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر جو کہ اس میں موصول کے مطابق ہے، یہ صلہ بن، ٹھیک ہے، اور یہ بنے گی جناب فاعل، یہ جوازن پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر۔ اور نارن منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہ بنے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ مفعول بہ بنے گا۔ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور۔ اب جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں؟ جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے، استقرہ کے متعلق کر کے خبر بنا دے، ٹھیک ہے، اور یہ خبر بن گیا، ٹھیک ہے، متعلق کے مجرور جو ہے، جار مجرور متعلق کے معذوف استقرہ کے متعلق کر کے خبر، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال آ گئی، دوبارہ سن لیں۔ مضاف مضاف الیہ ہوگا مبتدا، لاکاف جار، مثل نکرہ مضاف، الذی اسم موصول معرفہ، اور یہ مضاف الیہ، استوقد فعل ماضی، ہوا ضمیر جوازن پوشیدہ، نارن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خبر کیا ملی؟ اب دیکھیں، اب ترجمہ کرنے کا طریقہ کار دیکھیں۔ مبتدا خبر میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں پھر خبر کا، اور مضاف و مضاف الیہ میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، اور کا، کی، کے، را، ری، رے وغیرہ عموماً آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ پھر مضاف کا، یہ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ان کی مثال، مثال کا ترجمہ بعد میں آیا، ان کی مثال مضاف مضاف الیہ، کا، کی کا ترجمہ آ گیا، ان کی مثال، ٹھیک ہے، اس شخص کی طرح ہے، یہ خبر آ گئی، اس شخص کی طرح ہے، کاف تشبیہ کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا پورا ایک جملہ اسمیہ آ گیا آپ کے پاس، یہ جملہ اسمیہ خبریہ آ گیا۔ ان کی مثال یا ان منافقین کی مثال، ٹھیک ہے، اس شخص کی طرح ہے، الذی جس نے، کیونکہ ہوا ضمیر ہے جو اس کی طرح لوٹے گی اور جو فاعل بنے گی، اور جب فعل، فاعل اور مفعول، فعل متعدی میں عموماً فاعل میں نے کا ترجمہ اور مفعول میں کو کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے، یہ ہوا ضمیر جو غائب ہے، جس نے لوٹے گی تو اسی کی طرف، اس میں موصول کی طرف، جس نے فاعل آ گیا ہمارے پاس، یہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس نے آگ کو، مفعول آ گیا، آگ کو متعدی ہو، ٹھیک ہے، تو مفعول بھی میں عموماً کو کا ترجمہ کرتے ہیں، جس نے آگ کو روشن کیا، فعل کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں، استوقد روشن کرنا، استوقد یستوقد استیقاظا کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، آگ بھڑکانا، مشعل کرنا، مشعل کرنا، آگ بھڑکانا، تو یہ ماضی ہے، جس نے روشن کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو، فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا ترجمہ، پھر فعل کا، جملہ فعلیہ ہو تو پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں،
مفعول کا جار مجرور کا بھی آخر میں فعل کا ترجمہ کر دیتے ہیں، جس نے فاعل آگ کو مفعول بھی روشن کیا فعل ماضی۔ اردو میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ اسم ہے یا فعل ہے یا فاعل ہے یا مفعول ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جس نے فاعل آگ کو مفعول بھی روشن کیا فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم انشاءاللہ صرفی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، آخر میں شیئر بھی کیجیے گا۔ جو نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ استوقد، استنصر، استفعل، تو یہ ہوا باب استفعال۔ صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس میں سی اقسام بھی آ جائے، یعنی یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ شش اقسام بھی آ جائے، یعنی شش فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب 6، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے۔ اور ہفت اقسام بھی آ جائے، یعنی یہ صحیح ہے، یہ مہموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، یہ ساری چیزیں آ جانی چاہیے۔ اب صیغہ بتانے کا طریقہ کا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، مثال واوی، اسباب استفعال۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، مثال واوی، اسباب استفعال۔ دیکھیں یہ جو ہے واو جو ہے نا یہ فا کلمہ ہے، قوف یہ عین کلمہ ہے، دال یہ لام کلمہ ہے، سین اور تا یہ باب استفعال میں زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، استفعال میں زائد ہوتی ہے۔ تو استوقد یہ فعل ماضی ہے، جب باب استفعال میں زائد ہے تو اس سے جو مشتق ہو رہے ہیں ان میں بھی یہ زائد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو واو فا کلمہ، قوف عین کلمہ، دال لام کلمہ ہوا، یہ ہوا مادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا مثال واوی، کیونکہ فا کلمے میں واو آ رہا ہے۔ حرف علت اگر فا کلمے میں آئے تو ہم اسے بولتے ہیں مثال واوی۔ جیسے دیکھیں وصلہ، اب یہ فا کلمے میں واو آ رہا ہے، اسے ہم بولیں گے مثال واوی۔ اور قولا اصل میں تھا قاوالا، اب یہ واو کہاں آ رہا ہے؟ اب واو عین کلمے میں آ رہا ہے، اس سے بولیں گے اجوف، اور یا ہو تو اسے اجوف یائی، ٹھیک ہے۔ اور رما، ٹھیک ہے، اب یہ یا لام کلمے میں آ رہا ہے تو اس سے بولیں گے ناقص۔ پھر دو حرف علت ہو تو لفیف، ملے ہوئے ہوں لفیف مقرون، فرق ہو یعنی کہ بیچ میں جدا ہو، بیچ میں صحیح حرف آ جائے تو بولیں گے لفیف مفروق، حمزہ آ جائے تو بولیں گے محموز، فا کلمے میں آئے گا محموز الفا، عین کلمے میں آئے گا محموز العین، لام کلمے میں آئے گا تو محموز اللام۔ تو پتہ لگا استوقد یہ مثال ہے اور مثال واوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خاصے پر بھی بات کریں گے، پہلے اس کی صرف صغیر آپ کے سامنے۔ استوقد ماضی ہے، استوقد یستوقد، استیقاظاً، استیقاظاً، استوقد یستوقد استیقاظاً۔ اصل میں یہ مصدر ہے، اصل میں تھا استفقاد، معطل کا قانون نمبر 3 لگا، واو ساکن ما قبل کسرہ تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا،
इस्तिकादुन फहुवा मुस्तौकिदुन व उस्तौकिदा युस्तौकदु इस्तिकादन फज़ाका मुस्तौकदुन लम यस्तौकिद लम युस्तौकद ला यस्तौकिदु ला युस्तौकदु लन यस्तौकिदा लन युस्तौकदा ला यस्तौकिदन्ना ला युस्तौकदन्ना ला यस्तौकिदन ला युस्तौकदन अल अम्रु मिन इस्तौकिद लितुस्तौकद लियस्तौकिद लियुस्तौकद वन्नयन ला तस्तौकिद ला तुस्तौकद ला यस्तौकिद ला युस्तौकद अज़रफ़ु मिन मुस्तौकदुन मुस्तौकदान मुस्तौकदातुन। ये सर्फ़े सगीर आपके सामने मुख्तसर सी हमने की है और इसके बाद इंशाअल्लाह इसका बाब इस्तिफ़आल का एक खासा आपके सामने। इफ़आल में जो खासे इस्तेमाल होते हैं क़सर है, नंबर 2 तहव्वुल, नंबर 3 मुतावअत, नंबर 4 मुवाफ़क़त, अलिफ मुवाफ़क़त मुजर्रद और मुवाफ़क़त इफ़आल, नंबर 5 इब्तिदा, नंबर 6 तल्बे माख़ज़। तल्बे माख़ज़ की हमने वीडियो पहले बताया इस्ताआना यस्ताइनु इस्तिआनत। ठीक है, आज हम मुवाफ़क़त के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये 6 नंबर जो खासा है इसकी बात हो गई है, पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज हम इसका खासा नंबर जो 4 है मुवाफ़क़त के बारे में बात करेंगे। तो अलिफ मुवाफ़क़त मुजर्रद मतलब जैसे कर्रा, ये सुलासी मुजर्रद है, यानी कि बाब इस्तिफ़ाल सुलासी के मुवाफ़िक इस्तेमाल होगा। और इस्तक़र्रा ये मज़ीद फ़ी है बाब इस्तिफ़ाल, कर्रा इस्तक़र्रा, कर्रा सुलासी मुजर्रद, इस्तक़र्रा सुलासी मज़ीद फ़ी, दोनों का माना है वो ठहर गया। तो बाब इस्तिफ़ाल मुजर्रद का हम माना इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मुवाफ़क़त इस्तिफ़आल यानी कि सुलासी मुजर्रद में। ठीक है, जो माना सुलासी में था कर्रा वो ठहर गया, वो माना मज़ीद फ़ी में आया इस्तक़र्रा वो ठहर गया, दोनों का माना एक। तो पता लगा मुवाफ़क़त बाब इस्तिफ़आल मुजर्रद के मुवाफ़िक इस्तेमाल होता है, उसके माना में इस्तेमाल होता है। और बाब इफ़आल के मुवाफ़क़त इफ़आल मतलब अजाबा बाब इफ़आल है, इस्तजाबा बाब इस्तिफ़ाल है, दोनों का माना है उसने जवाब दिया, उसने कबूल किया, यानी कि बाब इस्तिफ़ाल बाब इफ़आल के हम माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मुवाफ़क़त आ गया, यानी कि अजाबा का माना उसने जवाब दिया, उसने कबूल किया। इस्तजाबा बाब इस्तिफ़ाल में गया, माना वही है कि उसने जवाब दिया, उसने कमासलिल्लज़ी इस्तौक़दा नार, इस्तौक़दा, तो इस्तौक़दा ये बाब इस्तिफ़ाल से है, सीगा वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब है। और औक़दा, औक़दा युक़िदु ईक़ादन बाब इफ़आल से भी आता है औक़दा, दोनों का माना है उसने रोशन किया। ठीक है, उसने आग को भड़काया, उसने रोशन किया, उस एक मुज़क्कर ने रोशन किया। तो ये मुवाफ़क़त इफ़आल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि मुवाफ़क़त इफ़आल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। बाब इफ़आल में जो माना था बाब इस्तिफ़आल में भी वही माना इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये हुआ खासियात अवाब में हमने बात की, कसर, तहव्वुल, मुतावत, मुवाफ़क़त, मुवाफ़क़त मुजर्रद और मुवाफ़क़त इफ़आल, इब्तिदा और तल्बे माख़ज़। 4 नंबर और 6 नंबर खासा हमने बाब इस्तिफ़आल का बयान कर दिया। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपका 1, 2, 3 और 4 खासियात रह गई हैं इसकी बाब इस्तिफ़आल की। जैसे जैसे आयत मुबारका में इस्तेमाल होगा आपके सामने बयान करेंगे। आखिर में हम आपसे अर्ज़ करते हैं हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें।